السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین و حاضرات، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا ہمارے اس شہر میں آنا ہوا ہے۔ شیخ محترم نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اندر معروف و مقبول مشہور ہیں۔ آپ کے دروس، آپ کے خطابات آج کے اس ماڈرن زمانے میں یوٹیوب لیجئے، فیس بک لیجئے یا جو بھی ایسے سائٹس ہیں، وہاں پر خالی شیخ کا نام اگر آپ کلک کریں گے، آپ کے دروس آپ کے گوش گدار ہوتے رہیں گے۔ قبل اس کے کہ میں مزید کارروائی کو آگے بڑھاؤں، جیسا کہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام شروع کیا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، تو میں ہمارے آج کے اس اجلاس کے آغاز کے لیے قرأت کلام پاک کے لیے حافظ عبدالحفیظ حفظہ اللہ، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے آج کے اجلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم۔
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ابھی ہم آپ قرأت کلام پاک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ آج کے اس اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے بڑے ہی ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح آج کے صدر مرزا اعظم بیگ صاحب، میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ علاء الدین سلفی حفظہ اللہ، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح سے فضیلت الشیخ سفیر الدین صاحب ریاضی، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں آج کے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت کی جانب سے سب سے پہلے میں شیخ محترم کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ اور اسی طرح سے جو بھی سامعین آئے ہیں، جو بھی سامعات ہیں، ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے آج کے اس اجلاس میں استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بلا کسی تاخیر اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ محترم محتاج تعارف نہیں، آپ کا تعلق پرتاپ گڑھ یو پی سے ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے ملک بیرون ملک آپ کے دروس، آپ کے اجلاس اور آپ کے پند و نصیحتوں سے انسانیت محظوظ ہو رہی ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی کے متحد پتہ نہیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں، یوں کہیں لاکھوں، ہو سکتا ہے تعداد کہاں تک ہو، جنہوں نے شیخ کے دروس کو سن کر اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے۔ ویسے ہمارا یہ علاقہ خصوصاً جس وقت گلبرگہ لیجئے جہاں پر اس منہج کا آغاز تھا، اس وقت جس وقت آج کے بہت سارے احباب ابھی جماعت سے جڑے نہیں تھے، بڑی مشکلیں تھیں، لیکن وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کا مصداق بنتے ہوئے آپ بلا کسی خوف، بلا کسی ڈر کے جہاں دروس رکھے جاتے الحمدللہ بلا کسی خوف و ہراس کے آپ وہاں پر پہنچ جاتے۔ گلبرگہ کی تاریخ شاہد ہے کہ جہاں پر مختلف حالات الگ الگ جگہوں پر ہوئے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے گڑبڑی ہونے کے پورے امکانات ہوتے، لیکن شیخ کا بیان ختم ہوتے ہوتے سارا معاملہ امن و امان کے اندر بدل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی شیخ میں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ آدمی سننے سے پہلے کچھ اور سوچتا ہے، سننے کے بعد اس کی حالتیں بدل جاتی ہے۔ یہ رب کا احسان ہے، یہ رب کا فضل ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں یہ بطور تعریف نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں آپ کے سامنے واضح کیا ہوں۔ تو اس لیے تاکہ ہمارے ذہن، ہمارے قلوب بھی آج کے درس سے منور ہوں اور ہمارے دماغوں کے اندر وہ چیزیں رس بس جائیں جو شیخ کے زبانی دلائل کی روشنی میں ہمارے کانوں تک آئیں گی۔ تو بلا تاخیر میں شیخ محترم سے بصد ادب التماس کرتا ہوں کہ آج کے عنوان پر آپ اپنا اظہار خیال کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سامنے لے لیجیے یا کھڑے کریں، تو بیٹھے کرنا نہیں، جیسے آپ ان کی شیٹنگ کیا سیٹنگ دونوں بھی کر لے سکتے اگر آپ۔
کے لوگ نظر آئیں، یہاں نظر نہیں آئیں گے، ادھر نظر نہیں آئے گی. چلو بسم اللہ. ہاں پیچھے لو تو نہیں نہیں بس 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 سب نظر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی ماں اور بہنوں، آپ حضرات نے یہ اشتہار دیکھا اور مجھے بھی پتہ چلا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام کی خوبیاں. دوستو، اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے پہلے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اور بڑی خوبی کمال یہ ہے کہ آنکھیں کھولی تو مسلمان ماں ملی، مسلمان باپ نظر آیا، خاندان پورا کا پورا مسلمان. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض صحابہ کرام کہتے وہ حضرات جو بعد میں ایمان لائے، بعض صحابہ کرام کہتے تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو. کہتے نہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. کہتے نہیں صحابی تو ہیں، لیکن جب میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہوں تمہارے بارے میں تو کتنے خوش نصیب ہو. نگاہ اٹھاتے ہو تو باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، بچے بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان. ہم جب اپنے کو دیکھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ باپ ہمارا اسلام نصیب نہ ہوا، اس کو کفر مرا، وہ جہنم میں جائے گا اور میں اکیلا جنت میں جاؤں. کہتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے. آدمی سوچے کہ ماں جہنم میں، محبت کرنے والا باپ کہاں، جہنم میں، بیوی جہنم میں. تو کہتے کہ اس اعتبار سے تم لوگوں کو کتنا سکون ہے کہ اوپر نیچے جہاں دیکھتے ہو تمہارا پورا خاندان مسلمان ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جو ہم نے آیت جو تلاوت کی ہے دوستو، پہلے تو وعدے کر دیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر حدیث نقل کیا. بڑے مشہور صحابی ہیں حکیم بن حزام. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو معمرین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی وہ صحابہ کرام جن کی زندگی اللہ نے لمبی دی تھی. 120 سال میں وفات پائے ہیں. 120 سال ان کی زندگی تھی. لیکن زندگی کا بڑا عجیب و غریب معاملہ، ابتدائی 60 سالہ زندگی کفر کی تھی اور آخری 60 سالہ زندگی وہ اسلام کی ہے. یعنی 60 سال کے بوڑھے ہو گئے تھے تب ان کو اللہ نے ایمان و اسلام سے نوازا. اس طرح سے ان کی پوری زندگی 2 حصوں میں، پہلی 60 سالہ زندگی کفر کی
اور آخری 60 سالہ زندگی ایمان کی، اسلام کی۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گرچہ کافر تھا لیکن بہت سارے کام وہی کرتا تھا جس کی دعوت آپ دیتے ہیں۔ اسلام میں جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان میں سے بہت ساری نیکیاں ہم کفر کی حالت میں بھی کرتے رہے۔ مثلا عرب میں عام دستور تھا باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر ڈالتا تھا، ختم کر ڈالتا تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ رہنے کے اختیار نہیں تھا۔ لڑکی کا باپ یہ کرتا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان ماں باپ سے اس بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے کیا جرم کیا تھا جو تیرے باپ نے تجھے قتل کیا ہے۔ ایک عام دستور تھا، لیکن حکیم کہتے مجھ کو پتا چلتا کہ فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں جا کر کے بیٹی کو لے لیتا، کہتا بھائی قتل نہ کرو، اپنی بیٹی مجھ کو دے دو۔ اور کبھی پیسہ دینے کے بعد ملتی تھی، غیروں کی بیٹیاں لاتا، ان کی پرورش کرتا، بڑی ہوتی، جوان ہو جاتی، جب شادی کے لائق ہوتی تو میں اس کے باپ کے پاس جاتا، بھائی یہ بیٹی تمہاری ہے، اگر شادی کرنا چاہتے ہو کرو ورنہ ہم شادی کر دیں گے۔ تو بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں بھی کرنی پڑی۔ ایک بڑی نیکی تو یہ تھی۔ نمبر 2 فق و راقبہ، غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ کتنی فضیلت، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک دن امام حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے ایک کسی غلام کو آزاد کیا، جس انسان نے اپنی غلامی سے کسی غلام کو آزاد کیا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کتنی بڑی نیکی تھی۔ حدیث سنا اور وہ غلام بڑا خوش ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہی بیٹھے خدمت کیا، کھانا پینا جو کچھ تھا پیش کیا۔ کہتا ہے نے لگا آقا آج میں آپ کے نانا جان کی ایک حدیث سناؤں گا، کبھی حدیث نہیں سناتا تھا، آج اس کے کام کی حدیث تھی۔ کہتا ہے میں آج اپنے آپ کے نانا کی ایک حدیث سناؤں گا۔ کہا سناؤ؟ کہا کہ آپ کے نانا جان نے بیان، اور آپ کے حضرت حسن کے نانا کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے نانا جان کی حدیث سناؤ گا۔ حدیث کا نام سنتے حسن کے ضرور سناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا کہ جس نے کوئی غلام آزاد کیا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ہنس پڑے، کہا اچھا ہمیں معلوم ہے تو نے حدیث کیوں سنائی ہم کو، تو نے حدیث ہم کو سنائی کہ حدیث کی فضیلت سن کر کے میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دوں۔ پہلے بتا کس نے حدیث بتائی؟ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا ہاں واقعی اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب اس نے اتنے ہیلے بہانے سے اپنے آزادی کے بہانے مجھے نانا جان کی حدیث سنا رہا ہے، چل میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو کہتے پتہ نہیں کتنے غلاموں کو میں نے آزاد کیا۔ بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن بت کی پوجا کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا، کافر تھا۔ حج کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف، حج ہر سال، حاجیوں کے فری میں خدمت، صدقات خیرات، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے۔ تو کل 60 سال کے بعد جب کلمہ پڑھ لیے، کہنے کہ یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، ذرا بتائیں بہت سارے وہ اعمال جو جاہلیت میں کرتا رہا لیکن اعمال وہی ہیں جو اسلام میں بڑے محبوب عمل ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ہماری وہ 60 سالہ پرانی نیکیاں کام آئیں گی کہ سب اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ اور جس دن سے کلمہ پڑھا اس دن سے ہماری نیکیاں شمار کی جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور مسکرایا، فرمایا حکیم ابن حزام
یا حکیم ابن حزام، کیا تمہیں اپنے ان 60 سالہ نیکیوں کی فکر لگی ہوئی ہے؟ اسلمت بما اسلفت من خیر، کیا تجھے پتا نہیں تم جاہلیت میں بہت اچھے شریف انسان تھے، بڑے نیک اعمال کیا کرتے تھے، انہی نیکیوں سے خوش ہو کر کے تو اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دوستو بہت بڑی یہ دولت ہے اسلام کی۔ اسلام سب سے پہلے سمجھیں اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے اور اسلام کہتے کسے ہیں، یہ دو سوال ہے۔ اسلام پہلے کہتے کسے ہیں، ادھر اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ بات اسلام کی خوبی اور آپ کو اپنی حقیقت، اور خاص طور سے اس زمانے میں جہاں اسلام کو ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اسلام خوریزی کا، قتل و غارت کا، دہشت گردی کا، لٹیروں کا دین و مذہب ہے۔ آج اتنے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس لیے آج تو اسلام کو ماننا، سمجھنا اور اسی اسلام کو پوری قوم کے سامنے پیش کرنا ہمارا بڑا فریضہ ہے۔ ہم اپنے ان بھائیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ٹاپک آج پر منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا معنی کوئی بتا سکتا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے سنیں، نہیں شاید بہت سارے ساتھی کو معلوم نہیں، علماء تو علماء ہی ہیں، ان کو تو معلوم ہے۔ اسلام کا معنی سمجھو، اسلام وہ دین، وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ کوئی دہشت گردی کا نہیں ہے۔ آج اعدائے اسلام، یہودیوں کو دیکھو وہ بھی نبیوں کو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھو وہ بھی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کی ہر بہت ساری قومیں نبی کو مانتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کوئی نیا دین نہیں ہے، جو سارے نبیوں کا تھا وہی ہمارا دین ہے۔ اسلام معنی سمجھو، اسلام کوئی زمینی دین نہیں ہے، کسی مسجد کا، کسی ملک کا، کسی ادارے کا، کسی بادشاہ کا نہیں۔ اسلام کہتے ہیں وہ دین، وہ مسائل، وہ احکام، وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اپنی امت تک، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ انہی تعلیمات کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ بابا آدم علیہ السلام لے کے اسلام آئے، لیکن ان کا جو اسلام تھا، توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا بنیادی جو احکام ہیں ان میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کا ایمان تھا توحید پر، رسالت پر، جنت پر، جہنم پر، تقدیر پر، یہ جو فرشتوں پر، اس پر تو سب متفق تھی۔ لیکن ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت ہر نبی اسلام تو لے کر کے آیا، لیکن کچھ نہ کچھ مسائل میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہوگا۔ اس کو آپ سمجھیں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ کسی نے کہا ایک شادی کرنا فطرت ہے اور دوسری شادی کرنا غیر فطرت ہے۔ مسلمان 4 بیویاں رکھتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، ایک غیر فطری چیز ہے۔ دلیل کا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک ہی بیوی دیا تھا، 2 بیویاں نہیں دی تھی۔ بڑی ٹھوس دلیل پیش کیا، لیکن حاضر جواب تھے۔ کہا پنڈت جی اگر وہ مولانا ہمارا آدم جو تھے وہ کال استری کا زمانہ تھا، استری سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہیں، بیوی کو، عورت کو استری کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ کہا وہ کال استری کا زمانہ تھا، اگر 2-4 عورتیں ہوتی تو یقین ہے بابا آدم بیوی بنانے سے انکار نہیں کرتے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہوا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بھائی بہن کی شادی ہو جاتی تھی، چونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ایسے مسائل میں اختلاف ہوتے رہے،
لیکن بنیادی چیزوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جائے گا آدم کے زمانے میں جو اسلام لے کے آئے تھے ان کی امتیوں کے لیے وہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے شریعت میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بعد میں اللہ نے جو نبی بھیجا اس میں وہ شریعت ناجائز قرار دے دی گئی تو اس سے کوئی انکار نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے ہر نبی یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب اسلام کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے نہیں سبھی حق پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد جب اللہ نے آپ کو بھیجا تو اب اسلام کیا ہے؟ انہی تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ نے آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے امت انسانوں کو بھیجا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہیں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ گئی دوستو، اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ سب سے پہلا سب سے پرانا، اور نمبر 2 سارے مذاہب زمین سے آئے ہیں اپنے بنائے ہوئے، اور مذہب اسلام جو ہے آسمان سے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھیجا اور انبیاء کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اب اسلام کا معنی دوستو، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری۔ یہ سمجھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو اعتراضات اسلام پر ہیں اسی خوبیوں کے بہانے آج وہ بھی دور ہو جائے۔ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری۔ اسلام هو الاستسلام، کسی کے حکم کے سامنے گردن جھکا کے قبول کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں، ایک مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ٹھیک ہے نا، قصہ معلوم ہے، ابھی بقرعید میں سنا ہوگا ماشاءاللہ ہر مسجد میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں کہا گیا آپ بیٹا ذبح کریں تو صبح اٹھتے ہی فوراً اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اب ذرا اللہ فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے، تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا بھگ جائے گا کہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا اللہ حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب رب جو کہہ رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اب رائے اور مشورے کی کوئی ضرورت ہے چانس باقی نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ باپ ابراہیم اپنے باپ کافر کے وفادار تھے، جہاں تک اسلام نے اجازت دیا تھا برابر باپ کی خدمت کی۔ باپ کہا نکل جاؤ گھر سے، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کے جواب نہیں دیا اور برادری کو بلا کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا حق دے دو تب ہم نکلیں گے۔ وفادار بیٹے نے کیا کہا؟ والد صاحب آپ ہمیں نکالتے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی عفیا۔ والد صاحب آپ کا حکم ہے گھر چھوڑ کے نکل جا، تو میں پلٹ کر کے جواب نہیں دوں گا، میں آپ کا فرما بردار بندہ ہوں، بیٹا ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا جانے کے بعد بھی میں آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ ایسے وفادار۔ اور آج تو ہمارا نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کو بھی پسند کر لے نہ بس مجھے یہی چاہیے، تو پورے خاندان کے لوگ مل کر کے سمجھائیں تو بچہ بیٹا شہزادہ کسی کی بات سننے والا نہیں ہے۔ آج یہ وہ باپ کی فرما برداری، اور سب دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔
وہاں ذرا دیکھو فرما برداری کا، یہاں جان دینا ہے، ذبح ہونا ہے۔ والد صاحب اللہ نے اگر حکم دیا تو ذبح کر ڈالے، بات ہو گئی، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں اسلام لائے۔ یہاں دیکھو اسلما، نبی تھے، دوسرا نبی دادا، لیکن اللہ نے فرمایا دونوں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو۔ کیا مطلب؟ دونوں فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہ گئے۔ ہم نے جو حکم دیا دونوں سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مطلب سمجھ میں آگے ہو گیا اسلام کے معنی کیا ہوتے؟ اطاعت و فرما برداری۔ اسی لیے اونٹ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، کوئی اونٹ کا مالک گردن پکڑ کے اس کو قابو میں لانا چاہے نہیں آ سکتا۔ وہ کہا جاتا بے شتر مہار، بے مہار شتر، میرا نکیل کا اونٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی قابو میں نہیں آ سکتا۔ آپ ٹانگ پکڑیں گے اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن جب اس کی نکیل ڈال دی گئی تو حدیث کے اندر اب وہ مسلمان بن گیا۔ کیوں؟ اب نکیل ڈال دینے کے بعد، نکیل جانتے ہیں نا ناک میں، نکیل ڈال دینے کے بعد ایک رسی سے اونٹ جیسے اونٹ اب نہیں بھاگ سکتا، وہی کرتا ہے جو اس کا مالک۔ اللہ سنے شاہ فرمائی بن حبان کی روایت، اگر اونٹ اس کو پہاڑ پر لے کے جائے تو اونٹ انکار کرنے کی طاقت نہیں۔ کیوں؟ وہ اب نکیل کے ذریعے نکیل ڈال کر کے مالک نے اونٹ کو اپنا فرما بردار بنا لیا ہے۔ وَإِنَّ خَنَاخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ فَاسْتَنَاخَ، اگر کانٹے پر بیٹھانا چاہے جب بھی اونٹ بیچارہ انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ صرف میں یہ مثال مسلمان کی ہے۔ اگر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو گویا کہ اپنے ناک میں اس کلمے کی نکیل ڈال لیا۔ اب وہی کرنا ہے جو اوپر والا کہے یا اس کے رسول کہیں، اب کسی اور کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ اپنے نفس اپنا اختیار ختم ہو گیا دوستو۔ تو بتا رہا تھا اسلام کے معنی فرما بردار۔ شریعت میں کس کو اسلام کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا کے قبول کر لے، اس پر عمل کرے، اسی چیز کا نام اسلام ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب آگے بڑھ کے دیکھیے، سب سے پہلی اسلام کی بڑی خوبی اور بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام بالکل جامع اور مانع ہے۔ اسلام اس قدر جامع اور مانع ہے دوستو، ایسے اللہ نے اسلامی تعلیمات قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ایسی تعلیمات کر دی ہیں کہ اب قیامت تک مسئلے مسائل میں یا پیش آنے والے کسی مشکل میں کوئی مشکل کے حل کرنے میں الحمدللہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کو دیں، آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، کتاب قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں اچھا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے، ذرا آپ ہوائی جہاز کا کیوں سفر کرتے ہیں؟ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو؟ آپ ریل پر کیوں چلتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، اہل حدیث ہے تو کس سے سواری کریں؟ اونٹ، گدھا، خچر اور یہی سب کریں نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ نے قرآن جب نازل کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، ابھی تم والخیل، خچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، گھوڑے پر سواری کرو، ان سواریوں کو استعمال کرو، وَيَخَلُّ کو، اور آئندہ تمہیں اللہ ایسی سواریاں دے گا مالا تعلمون، ابھی بتائے یہاں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پتہ چل گیا قیامت تک ٹرین اور بس نہیں، پلین نہیں رہا، پتہ نہیں اور کیا کیا سواریاں اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تمہاری سواری کے لیے آئندہ ایسی سواریاں ہم پیدا کریں گے جس کو تم سمجھ
نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، اسلام ایسا جامع اور مانع دین ہے جس میں کسی غیر چیز کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا، آپ کو موت نہیں آئی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس قدر مکمل ہو گیا کہ اڑتے ہوئے پرندے میں اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی تھی۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ناقص ہو اور ہم اس زندگی گزارنے کے لیے کسی غیر کے مدد کے محتاج ہوں۔ یہ پہلی خوبی ہے اسلام کے دوستو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا ہے، آج دین مکمل ہے، اور واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام ہی ایک بہترین دین ہم نے تمہارے لیے صرف کون سا دین پسند کیا؟ اسلام کو۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں، اللہ کو پسند نہیں کسی دین۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کوئی یہودی ہو یا عیسائی جس کے پاس آسمانی کتابیں تورات ہے اور انجیل ہے، تورات اور انجیل موجود ہے، گرچہ اللہ کو مانے، تورات اور انجیل پر عمل کرے، موسیٰ کو کلیم اللہ رسول اللہ سمجھیں، لیکن میرے آ جانے کے بعد جب تک کوئی یہودی عیسائی میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور قرآن پر نہیں عمل کرے گا، اگر مر گیا اپنے دین پر تو سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ جہنم جائے گا۔ اب پوری دنیا والوں کے لیے اسلام کیا ہے؟ کتاب و سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ اب دیکھیں نمبر 2، میرے بھائیوں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین انسان نے اختیار کیا، کتنا بھی اچھا لگتا ہو، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا، کوئی چیز جو اسلام سے باہر ہوگی، کوئی دین اختیار کیا، اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، بعض اہل علم نے کلام کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کے آئے گا، فتجی اس الصلاۃ، سب سے پہلے نماز آئے گی، کہے گی یا ربی انا الصلاۃ، اللہ میں 5 وقتہ نماز ہوں، میں تراویح کی نماز ہوں، اشراق کی نماز ہوں، تہجد کی نماز ہوں، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے انک لعلی خیر، بہت اچھی چیز ہو، ذرا انتظار کرو۔ فتح جی اس صدقہ، پھر بندے کے زکوٰۃ و صدقات آئے، کہتے یا ربی انا صدقہ، میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گے انک لعلی خیر، بہت بہترین عمل ہو، تم بھی انتظار کرو۔ انسان کا روزہ آتا ہے، اللہ میں بندے کا روزہ ہوں، اللہ فرماتے بہترین عمل ہو، انتظار کرو۔ قرآن کی تلاوت آیا، حج آیا، عمرہ آیا، ساری نیکیاں آئیں، سب کو اللہ تعالیٰ بیٹھاتا جا رہا ہے۔ آخر میں فیجیء الاسلام، آخر میں کیا آیا؟ سب سے آخر میں اسلام۔ اسلام آیا تو کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام۔ ہاں اب بدل دیا، نماز آئی تو یا ربی انا الصلاۃ، زکوٰۃ آیا تو یا ربی انا الصدقہ، حج آیا تو یا ربی انا الحج، روزہ آیا یا ربی انا الصیام، ساری چیزیں بیان کیا۔ لیکن جب اسلام آیا، توحید کا معاملہ آیا، اسلام آیا تو اسلام نے اپنا انداز بدل دیا، کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اللہ آپ سلام ہیں اور میں اسلام ہوں۔ اللہ اکبر، دعا کرو یہی اسلام آئے ہمارے سامنے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اب جتنے کو روک رکھا تھا، نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، روزے کو، عمرے کو، سب کو روک رکھا تھا، اور جب اسلام آیا
تو کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اللہ فرماتا ہے لاؤ بک الیوم آخذ و بک اوتی، آج پہلے تمہارا محاسبہ کرتے ہیں۔ جو اسلام ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا اسی اسلام پر قائم رہے کہ اس کے اندر بہت کچھ گھٹایا اور بہت کچھ گھسایا اور بڑھایا تم نے؟ بک الیوم آخذ و بک اوتی، آؤ پہلے تمہارا حساب کرتے ہیں، اگر تم درست ہو تو یہ سب قابل قبول ہیں، اگر تم ناکام نکل گئے تو یہ ساری عبادتیں رائے گاں گئی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگوں کے سارے اعمال آئیں گے، رب العالمین دکھائیں گے، اور دکھانے کے بعد اللہ فرمائیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ساری عبادتوں کو نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے۔ تو یاد رکھیں دوستو، آج ایک طرح اسی لیے اسلام کے اندر کسی نے کوئی اچھی چیز سمجھ کے داخل کیا، اس کو ہم اسلام بدعت کہتا ہے، لیکن داخل کرنے والے کہتے بدعت کیا کہتے ہیں؟ سارا بیڑا یہیں سے غرق ہوا۔ ہاں، ایک فرقے کے نزدیک ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں، ایک ماننے گروہ کہتا بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے سننا ہے۔ اب پتہ نہیں، کہتے کہتے اتنا آگے ہم بڑھ گئے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، پہلے عید میلاد جو شروع ہوئی تو مولوی صاحب تقریر کرتے تھے اور آپ کے فضائل بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد کیک جلوس نکالا جانے لگا، چھٹی ہونے لگی، چلو بھائی اب چلو اس کی سالانہ ایک عید بنا لیا۔ پھر چلتے چلتے آپ کے ہی بادو آدھرا میں حیدرآباد شہر کے اندر فتویٰ دیا گیا چند سال پہلے، وہ عید کیسے جس میں روزہ نہ رکھا جائے، تو رمضان کے روزے سے زیادہ فضیلت کس کی ہو گئی؟ عید میلاد کے روزے کی۔ پھر آنے والا سال حیدرآباد اور پاکستان کا لاہور، وہاں کے لوگوں نے کہا وہ عید اور روزہ کیسے جس کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، تو فتویٰ دیا گیا 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ایک چیز جو اللہ کے ہاں رسول نے نہیں کیا تھا، اسلام میں نہیں تھی، صحابہ کے میں نہیں تھی، تابعین میں نہیں تھی، چاروں ائمہ کے نزدیک نہیں تھی، ائمہ مجتہدین کے اندر نہیں تھی، کہیں کوئی ثبوت ہی نہ تھا، لیکن اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج؟ اور پھر آگے من چلو ان کا بدعت حسنہ۔ اب یہ بدعت چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی؟ کہاں پہنچ گئی؟ بولو، عید تک نہیں، اب کیک لایا جاتا ہے، اب کیک کاٹا جا رہا ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہود و نصارہ جو کچھ کرتے ہیں تم بھی سب کچھ وہی کرو گے۔ جب انہوں نے کیک کاٹا تو مسلمان کہتے ہیں ہم بھی اپنے نبی کی شان بڑھائیں گے، داڑھی رکھ کے شان نہیں بڑھائے گا، نماز کی پابندی کر کے شان نہیں بڑھائے گا، سنت پر عمل کر کے شان نہیں بڑھائے گا، نبی کی شان بڑھائے گا تو کیک کھا کر کے۔ اسی لیے دوستو یاد رکھنا، جتنی بھی بدعت ہوگی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اسلام کی ایک خوبی ہے الیوم اکملت لکم، اللہ نے کامل کر دیا ہے، جو چیز نئی داخل کی جائے گی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَبِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُوتِي۔ تو دوستو ابھی آپ نے سمجھ لیا، کتنا بھی نیک عمل کریں گے لیکن اگر وہ اسلام میں نہیں ہے، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں قیامت تک آنے والی بدعات جو اسلام میں داخل کی جائیں گی سب کا انجام یہی ہوگا جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا قبول بھی نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے، وہی اسلام ہمارے اندر ہو جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ نمبر 3، 2 باتیں ہو گئی، ایک تو ہمارا اسلام کون ہے؟ آسمانی، ہمارا اسلام مکمل۔ نمبر 2، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نمبر 3 دوستو، اسلام دین رحمت ہے۔ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں جس کو رحمت کہا گیا ہو، صرف مذہب اسلام ہے ہمارا جس کو رحمت والا دین کہا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
قرآن ہدی و رحمہ، قرآن اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اور ہم نے کہا اسلام وہ ہے جو نبی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو جو دین لے کر کے بھیجا اور رحمت ہی رحمت ہے، لیکن آج مسلمان بھی اسلام کو زحمت ہی سمجھنے لگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اسلام کو غیر تو زحمت سمجھ ہی رہے ہیں، اور آج مسلمان بھی اسلام کو زحمت سمجھتا ہے۔ دوستو اسلام رحمت تھا، ہم نے اسلام کو زحمت بنا دیا۔ میرے بھائیو کوئی مسئلہ مشکل نہیں تھا، آسان تھا، دین رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نمبر 4 کیا خیال ہے بھائی؟ سلسلہ چلاتے رہیں، خوبیاں معلوم ہو رہی نا؟ نہیں تو جنت کے جنت بیان کرنے کے سب کو پسند پڑے گی، جہنم و حوروں کا تذکرہ شروع کر دیں گے سب کو اچھی لگے گی، جو باہر ہے ان کو بھی اچھی لگے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اسلام کی خوبیاں ذرا دیکھو۔ 3 ہو گئے، نمبر 4 توجہ سے سننا۔ دنیا میں ہر قوم جو ہے ابراہیم کی عزت کرتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی توہین کرے، سب مانتے ہیں ابراہیم کو۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا برہمن جو ہے یہ بھی ابراہیم کے نام کو بدل کے بنے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا میں کوئی قوم ایسے نہیں جو ابراہیم کو نہ تسلیم کرتی ہو۔ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم کون تھے؟ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے جو ابو الانبیاء ہیں، لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ربنا، کیا ہے سورۃ بقرہ کیا ہے؟ ربنا، جب خانہ کعبہ کی تعبیر کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آگے ہے وہاں بھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور دوسرے مقامات پر کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ذریۃ امۃ مسلمۃ لک کیا ہے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اے اللہ ہمیشہ میری امت میں اسلام کو باقی رکھنا، کتنے بھی مرتد ہو جائیں، کتنے بھی کافر ہو جائیں، اللہ میری امت مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ پوری پڑھ ڈالیں۔ اور بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ میری نسل میں مرتے دم قیامت تک ایک مسلمانوں کا گروہ باقی رکھنا۔ پتہ چل گیا ابراہیم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور اپنی مسلمان ذریت کو، اپنی نسل کو نام کیا دیا تھا؟ مسلمین۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں کہ مسلم کو بدنام کرنے کے بعد کہو گے اگر اسلام کو بدنام کرو گے تو یہ حضرت ابراہیم کو بھی لپیٹنا پڑے، ان کا بھی گستاخ پیدا ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ الہ العالمین وجعل فی پوری آیت کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ مجھے بھی مسلمان مرتے دم تک رہنا، یہ میرا بیٹا جو خانہ کعبہ میں ہم سے تعمیر کرانے میں مدد کر رہا ہے اس کو بھی باقی رکھنا۔ وَجْعَلْنَا دَانَا، اور اس کے بعد بھی میری نسل میں ہمیشہ ایک گروہ مسلمان باقی رکھنا۔ پتہ چل گیا مسلمان سے محمد سے نہیں چلا ہے، مسلمان تو کہاں سے چلا ہے؟ جنت سے چلا ہے، جنت سے چلا ہے۔ دوستو آگے ان کے بعد سب سے بڑے نبی جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اگر ٹائم ہوتا تو ہم پڑھ کر کے سناتے۔ سارے انبیاء ذرا دیکھیں، ہر نبی نے اسلام کا دعوت، اسلام ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور اسلام پر وہ قائم تھے اور اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اسلام بہت پرانا دین ہے۔ اس سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ آدم۔ اس لیے گھر واپسی کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کلمہ پڑھ کے گھر واپس آ جائے تو کیا بن جائے وہ؟ کیا خیال ہے؟ ہم کو حق ہے کہ ہم دنیا والوں کو کیا کہیں؟ گھر واپسی کی تحریک ہم چلائیں۔ کیوں میرے بھائی؟ بابا آدم کا سب پر اتفاق کہ مسلمان تھے، تو بابا آدم جنت سے لے کر کے آئے
تو باپ اگر ہمارے مسلمان تھے، مائی ہوا تو غیر مسلم نہیں ہوگی، وہ بھی ہوا رہی مسلمان ہی رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کو چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کے وفادار بن جائیں اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں. یہ اصل میں گھر اصلی واپسی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھتا فرمائے. اس کے بعد دوستو بہت تفصیل ہے ہمارے پاس. اسلام کی ان خوبیوں کے بعد ایک بڑی خوبی اور ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. بڑا طویل واقعہ ہے. عرب کا ایک بہت بڑا سردار بوڑھا، اور کہتے 350 سال کا بوڑھا تھا. کتنے؟ 350 سال کا بوڑھا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ 390 سال کی عمر میں مرا. اتنا معمر بوڑھا عرب کا سردار، پورے عرب کے لوگوں کو سب کا بابا قوم سمجھا جاتا تھا. اس کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان، اور اسلام کی دعوت دیتا ہے. سارے لوگ جو عمرے کے لیے آتے، مکے میں تجارت کے لیے آتے، لوٹ کے جاتے تو ان کا تذکرہ کرتا. ذرا غور سے سنیں اسلام کتنا کیا خوبیوں والا دین ہے میرے بھائیوں. حضرت محدثین نقل کیا اس بوڑھے شخص نے 300-350 سالہ بوڑھا، اس نے فیصلہ کیا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. مکے میں کہتا کوئی نبی پیدا ہوا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود جاتے ہیں مکہ، اور مکے میں جا کر کے اس سے مل کر کے تحقیق کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا اور مسلمان کس کو کہتے ہیں. اور یہ واقعہ بڑا اہم ہے. دیکھیں گے تو اسلام کو گالیاں وہ دیتا ہے، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب وہ کہتا ہے جو کبھی نہ اسلام سیکھا ہے نہ کبھی اسلام کا مطالعہ کیا. اسلام کے قریب جو آیا تو دشمن بھی اسلام کو لے ہی کے گیا. جیسے مثالیں ہم دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بوڑھا آنے لگا تو قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے. عرب کا راستہ اس وقت مکے جانے کا راستہ امن و امان کا نہیں ہے. بڑے ڈاکو ہیں، بڑے چور ہیں، کہیں آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے ہم لوگ آپ کو نہیں جانے دیں گے. نہیں، ہمیں جانا ہے اس سے ملنے کے لیے جو کہتا ہے نیا دین لے کے آئے اسلام، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اس سے ملیں گے. تو لوگوں نے راہ دیا، کہا آپ نہ جائیں. آپ کو پوری قوم کے اندر جن لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ ہو آپ ایسا کریں کہ ان میں سے چند کو آپ بھیجیں اور وہ جا کر کے پوری معلومات لے کر کے آئیں اور پھر آپ فیصلہ کریں گے. اس نے اپنے 2-3 آدمیوں کو بھیجا. بڑا طویل واقعہ ہے، اختصاراً کہا جاؤ مکے جانے کے بعد اس شخص سے ملو جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے ہم نبی ہیں، اور اس سے 3 سوال کرنا. نمبر 1 ما انت، 3 سوال کرنا. پہلا سوال ما انت، دوسرا سوال ومن انت، اور تیسرا سوال وبما اتیت. یہ 3 سوال کرنا، کوئی چوتھا سوال نہیں، بس 3 سوال کرنا. لیکن کیا کہتا ہے وہ، کیا جواب دیتا ہے؟ لفظ بلفظ کو یاد رکھنا اور آنے کے بعد ہم کو اطلاع دینا. آئے، اس کا وفد آیا، مکہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں محمد کون ہے؟ سنا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. کہاں ہے؟ پورے مکے کو برباد کر کے رکھا ہے، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر کے نیا دین لے کر کے آیا اور ایسا کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے. کہتا ہے یہ کسی کام کے نہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، اللہ پر ایمان لاؤ. کہا اچھا چھوڑو، ملیں گے کہاں ہو؟ کہا کہ دیکھو انتظار کرو، یہ اسی راستے سے گزر کے جاتے ہیں کعبہ میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ انتظار کر رہے تھے. اچانک نبی علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا تو وہ وفد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے اور آ کر کے پہنچ گئے. ملاقات کی. اس وقت کا جو ملاقات کا طریقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فنا جو عرب کا سردار ہے ہم اس سے کے نمائندے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جانتے تھے. آپ نے مرحبا کیا اور ان کو بیٹھایا. کہا ہمیں انہوں نے بھیجا ہے اور ہمیں آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، بتائیے. آپ نے فرمایا کرو. سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟
کہا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا تو باپ دادا سب کی بڑی فضیلت بیان کی، لیکن سادگی کے ساتھ انا محمد بن عبداللہ و رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے وما انتا، وما انتا، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ بزرگ ہیں، ولی ہیں، یا مکے کے لوگ کہتے ہیں مجنون و پاگل ہو گئے ہیں، ساحر ہے، شاعر، کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بتائیے وَبِمَا أَتَيْتَ وَمَنْ أَنْتَ، وَمَا أَنْتَ پہلا سوال، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ نمبر 2 وَمَا أَنْتَ، آپ ہیں کیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر تیسرا سوال وَبِمَا أَتَيْتَ، آپ رسول ہیں تو رسول جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغام لے کر کے آتا، آپ کون سا پیغام لے کر کے آئے؟ یہ اسلام کا کمال، اسلام کی خوبیاں دیکھو، کون سا پیغام لے کر کے آئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے کہا اعید علینا، ذرا دوبارہ پڑھیں۔ اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر بھی پوری نہیں یاد ہوئی ان کو، کہا اعید علینا، ایک بار اور سنائیں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ آیت پڑھ کے سنائی، پھر اتنی بار انہوں نے اللہ کے رسول سے کو پڑھوایا کہ جب حرف بحرف یہ پوری آیت ان کو یاد ہو گئی، کہا بس ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب یاد ہو گئی ان کو، کہا بس ہم جا رہے ہیں۔ اب واپس گئے، راستے پہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ بھولیں نہیں۔ اپنے بادشاہ، اپنے سردار کے پاس گئے تو کہا کیا معلومات لے کر کے آئے؟ کہا بڑا عجیب و غریب پیغام لے کر کے آئے۔ کہا سنا؟ کہا نمبر 1، اتنے اونچے حسب نسب کا انسان، لیکن اپنا تعارف کروانے میں بے انتہا سادگی کا مظاہرہ کیا۔ سارے عرب مکے کے لوگ طرح طرح سے القاب دیتے ہیں، لیکن اس نے اپنا نام سادگی کے ساتھ، میں کون ہوں؟ محمد ابن عبداللہ، نہایت سادگی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کہو ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال وما انتا، آپ کیا کون ہیں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ تیسرا سوال وبما اتیت، جب یہ تیسرا سوال کیا تو اس نے فوراً جواب دیا کہ بات اصل یہ ہے، ہم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں ان کا ایک حصہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جیسے 350 سالہ بوڑھے نے سنا یہ آئے، سارا بڑھاپا ختم، جوش میں آ گیا اور کہا واہ، یہ بہت ہی عالی شان کلام ہے، بہترین یہ کلام ہے، یأمر بمکارم الاخلاق وینہی عن سفسافہا۔ ارے لوگوں پتہ نہیں، یہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مکے میں جو نبی پیدا ہوا ہے، پوری کائنات میں سب سے اچھی تعلیم، سب سے اچھے اخلاق کی دعوت دینے والا کون ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، جس کو تم ملاقات کر کے آئے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ ایسا کرو جتنی جلدی ہو سب لوگ کلمہ پڑھ کر کے اس کے لائے ہوئے اخلاق والے دین کو فوراً قبول کر لو۔
اور کہتا ہے یاد رکھو اگر تم نے تھوڑی سے تاخیر کی تو سارے عرب کے لوگ ایمان لانے میں سبقت کر جائیں گے، تو تم بیل کی دم کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو مکے والوں کی پرواہ نہ کرو، فوراً پہنچ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ خود بھی آنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا بھی آنے کے لیے تیار ہوا، قوم کے لوگ بھی آنے لگے، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں قتل کر کے اور دشمنوں نے ختم کر دیا۔ یہ واقعہ ہم نے اس لیے آپ کو بیان فرمایا بتایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت تمام اہل علم کے نزدیک عبداللہ بن مسعود اور تمام صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا اسلام کی خوبیاں، اسلام کا تعارف بتانے کے لیے بتاؤ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کیا ہے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے فرمایا یہ کتاب آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب کیا تعلیمات ہے دوستو؟ سارے صحابہ سب اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے سب سے بڑی آیت بیان کریں، اس میں کمال کیا ہے؟ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ ہم اختصاراً بتا دیں۔ نمبر 1 ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام نا انصافی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسلام اگر اس پوری دنیا کے اندر اگر یہی تعلیمات عام ہو جائیں، عدل و انصاف قائم ہو جائے، تو یاد رکھو دنیا کا وہ حشر نہ ہوتا جو آج ظلم و تعدی سے، لیکن افسوس ہے عدل و انصاف کو اس قدر ملیا میٹ کیا گیا کہ مجرم آج دن دناتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنایا جاتا ہے، اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور انصاف قائم کرنے والوں کو جیل کے اندر ٹھونس کر کے سزا دی جاتی ہے۔ آج مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ عدل، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل گھر میں ترازو ہوتی ہے ترازو؟ اب تو سب کلو چلتا ہے ریڈی میڈ، پہلے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے تھے، جب آپ اٹھائیں اور دونوں طرف پلڑے برابر ہوں تو کہا جاتا ہے عدل ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عدل کہا جاتا ہے۔ اور یہ عدل و انصاف صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنوں کے ساتھ بھی احسان کرو اور غیروں کے ساتھ بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، خبردار کسی قوم کے دعوت دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ قرآن موجود ہے، کہتا ہے اپنے خلاف بھی عدل آئے تو عدل کرو، اگر انصاف باپ کے خلاف ہو تو باپ کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر۔ ہر عدل کو قائم کرنا ہے گرچہ اپنے سگوں کے خلاف پڑے۔ کیا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا عدل سکھلا سکتا ہے؟ اور کیسے؟ اللہ اکبر۔ یو پی میں آج جہاں کے حالات اور کچھ رنگ کر رہے ہیں، کبھی سنا کہ کیسے عدل ہوتا ہے؟ مراد آباد، مظفر نگر کا نام سنا ہے یو پی کا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انگریزوں کے دور میں عدل و انصاف آج بھی یہ ریکارڈ موجود ہے، یہاں سے لے کر کے لندن تک یہ ریکارڈ موجود ہے۔ ایک کوئی زمین تھی، زمین مسلمانوں نے کہا اس پر ہم مسجد بنائیں گے، غیر مسلموں نے رکاوٹ ڈالی، ہم نہیں بننے دیں گے، ہماری زمین ہے۔ یہ کیس انگریز کے دور عدالت میں گیا، انگریز حکومت میں۔ جب انگریز حکومت میں کیس گیا تو انگریز نے کہا بھائی یہ دونوں پارٹیاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ کیا تمہارے اندر کوئی بڑا سے بڑا معزز انسان ہے جس کا فیصلہ تم لوگ قبول کر لو، کوئی پرانا ہو؟ تو ہندوؤں نے کسی مسلمان کا نام پیش کیا، کوئی پرانے مسلمان تھے، پرانے مسلمان، اللہ اکبر، تو ان کا نام پیش کیا۔ مسلمانوں نے کہا نہیں ہم ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم کیس لڑیں گے۔ بات زیادہ بڑھی تو کہا اچھا بتاؤ، تم بتاؤ کس کو؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے نگاہ میں کوئی ایسا نہیں،
ہندوؤں نے کہا ایک میاں صاحب فلاں محلے میں ہیں اور سب سے پرانے ہیں امانت دار، ان کو ہم لوگ وہ آئے، وہ اگر فیصلہ کر دیتے یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو مسجد بنے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہندوؤں کی زمین تو ہندو لیں گے۔ ہندو مسلم، اللہ اکبر، عدل و انصاف۔ گئے انگریز حکومت کہا جاؤ بلا کے لاؤ میاں جی کو۔ میاں جی ماشاءاللہ بڑے کٹر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب سے انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہم نے نظر مان رکھی ہے ان آنکھوں سے کسی انگریز کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا سخت فیصلہ ہم نے نظر مانی ہے، قسم کھا رکھی ہے۔ اس نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے۔ ایسے انسان کی جس نے ہمارے ملک کو ہم سے چھینا اور مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی ہیں، ہم ایسے انسان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ بڑا مسئلہ بن گیا۔ پولیس واپس آئی، کہا صاحب وہ تو بہت ہی سخت مسلمان ہے، وہ تو کہتا ہے ان آنکھوں سے انگریز کو ہم دیکھیں گے ہی نہیں، اور جج انگریز بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں تو ہاتھ کڑیاں باندھی لگی ہوئی بھی اب اپنی بات منوا لیتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ انگریز پورے ملک پر قابض ہے، لیکن آخر میں کیا کہا، اچھا ایسا کرو اس میاں بھائی کو لے کر کے آؤ، گواہی دے اور ہم کو نہ دیکھیں، آنکھ پر وہ پٹی باندھ کر کے آئے، لیکن آئے وہ گواہی دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہا پٹی بھی نہیں باندھوں گا۔ پھر کیسے؟ چلو پولیس کے ساتھ آتے رہے، جب عدالت میں پہنچے تو رخ راستے کی طرف کر لیا اور پیٹھ کس کی طرف؟ چلے ایسے جیسے آج مسلمان درگاہ پہ جاتا ہے، درگاہ پہ ایسے جاتا ہے نا ریورس، اور کہیں ریورس گیئر خراب ہو جائے تب کیا ہوگا؟ ریورس گیا جا کے کھڑا ہو گیا، انگریز جج پیچھے ہے، دونوں پارٹیاں سامنے ہیں، اور وہ میاں مسلمان سامنے کھڑا ہوا ہے۔ انگریز نے پوچھا صاحب یہ ذرا بتائیں یہ زمین ہے یہ مسلمانوں کی تھی یا ہندوؤں کی؟ مسلمان اس پر مسجد بنانا چاہتے، ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے، آپ پرانے آدمی آپ بتائیں کیا چیز ہے؟ تو کہتے کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب نے ہم کو قرآن میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہوں۔ بات اصل یہ ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی وہ زمین ہم نے ہندوؤں کے قبضے میں دیکھا، کبھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں دیکھا۔ انگریز نے فیصلہ کر دیا، مسلمان کی گواہی لی اور فیصلہ کر دیا۔ ادھر فیصلہ سنانا تھا ایک مسلمان کے عدل و انصاف، اسلام کا یہ کمال، اسلام کی یہ خوبی جو صرف اسلام میں ہے۔ فوری طور پر جب دیکھا ایک مسلمان اتنا عدل و انصاف کر رہا ہے، فوری طور پر کلمہ پڑھ کر کے سارے گاؤں کے ہندو مسلمان ہو گئے اور کہا اب یہ مسجد نہیں بنائیں گے، ہم لوگ اس پر مسجد بنائیں گے۔ دوستو اسلام کی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قاضی شریح کا نام سنا ہوگا، دنیا میں عدل و انصاف جس نے اسلام کی اس خوبی کو قائم کیا اور آج ریکارڈ قائم کر دیا، ان میں سے ایک قاضی شریح ہے۔ کیا ہوا تھا میرے بھائی؟ معاملہ صرف اتنا تھا، صرف اتنا معاملہ تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ خریدا، طبقات ابن سعد وغیرہ کی روایت، ایک اونٹ خریدا، اونٹ خریدنے کے بعد کہا میں اونٹ کو گھوڑا خریدا، گھوڑے پر بیٹھ کر کے آؤں گا جاؤں گا دوڑاؤں گا، ذرا دیکھوں مجھے دیکھنا ہے میرے کام کا ہے کہ نہیں کام کا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا بیچنے والے نے، عمر ابن الخطاب بیٹھے اور ایڑ لگا کر کے بھگایا، کچھ دور جانے کے بعد گھوڑا جو ہے منہ کے بل گر گیا اور اس کی ٹانگ میں موچ آ گئی، لنگڑاتا ہوا آیا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا یہ لے جاؤ، یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ اس بدو نے کہا حضرت میں نے آپ کو اونٹ صحیح سالم دیا تھا اور آپ ہمیں لگڑا دے رہے ہیں،
اب تو آپ کو قیمت دینی پڑے گی، ہم آپ کا یہ اونٹ لینا پڑے گا، قیمت ادا کرے۔ ہم نے صحیح سالم دیا، اونٹ کو میرے گھوڑے کے ٹانگ توڑ دی اور آپ واپس لوٹا رہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا میں تجربہ کر رہا تھا، ابھی خریدا نہیں تھا، میں واپس میں قیمت نہیں دوں گا، اونٹ لے کے جا۔ بات زیادہ بڑھی تو کہا کہ بھائی کوئی تیسرا شخص آئے۔ کون آئے؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ قاضی شریح آئے، پورا کیس سنا۔ ایک طرف عمر بن الخطاب ہے، دوسرے طرف ایک بدو ہے، اور گھوڑے کو دکھنایا، کہا کیا معاملہ ہے؟ بدو نے کہا ہم نے گھوڑا ان کو بیچا اتنی رقم میں، اور ایک گھوڑا دوڑائے، ہمارا گھوڑا نگڑا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں اس کو ترائی کر رہا تھا، اگر تو گر گیا تو اس کا نقصان ہوا، لیکن میں ذمہ دار نہیں۔ بات زیادہ بڑھی تو کہا قاضی شریح کیا خیال ہے تمہارا؟ قاضی شریح نے کتنی پیاری بات کہی، عمر امیر المومنین، حق یہ ہے، عدل و انصاف کا تقاضا، اگر آپ کو اونٹ لینا ہے، اگر آپ نے اونٹ کو لنگڑا کیا ہے، گھوڑے کو، تو اگر لنگڑا کیا ہے تو پورا آپ گھوڑا لے کے جائیں اور اس کو قیمت ادا کریں، اور اگر آپ کو اونٹ نہیں چاہیے تو آپ گھوڑا نہیں چاہیے تو آپ گھوڑے کو صحیح معنی میں علاج کریں، معالجہ کریں، اگر پہلے جیسے گھوڑا چلنے لگے تب گھوڑا یہ واپس لے گا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کے اس فیصلے کو دیکھ کر کے دل باغ ہو گیا، خوش ہو گئے۔ یہ تھا عدل و انصاف۔ کیوں؟ ہماری رعایا میں ایسا انسان بھی موجود ہے، ایسا بھی انسان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گئے، گھوڑے کو قیمت دی، گھوڑے کی قیمت دی، بدو کو گھوڑا باندھا، اپنے منشی کو بلایا، کہا دیکھو اس وقت جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا ہے، کہیں کسی شہر میں قاضی کی ضرورت ہے؟ تو دیوان دیکھا گیا تو منشی نے کہا، سیکریٹری نے، کوفہ میں اس وقت عدالت میں قاضی کی ضرورت ہے، جگہ خالی ہے۔ فوراً حضرت عمر بن الخطاب نے کہا قاضی شریح کو بلاؤ۔ شریح آئے، کہا اتنے کام کے، اتنے عدل و انصاف والے آدمی تم مدینے میں بیکار گھوم رہے ہو، سامان تیار کرو اور جاؤ، تم کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا جاتا ہے۔ کوفہ گئے اور تا دم حیات وہاں قاضی رہے۔ اسلام میں دوستو عدل و انصاف کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ عدل و انصاف میں اگر اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے عزیز واکاری، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے بھی خلاف پڑے تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا عدل قائم کرو گرچہ تمہارے اپنے سگوں کے خلاف ہو۔ یہ بڑی خوبی، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ دوستو احسان آج پوری دنیا کے اندر ذرا دیکھیں، احسان کا جب معاملہ آتا ہے تو ان اللہ کتب علیکم الاحسان، اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر احسان کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ یہی آپ کے پڑوس میں کرنول ہے، کرنول کے ڈاکٹر عبدالحق مدراس میں زندگی گزاری ہے، ان کی داستان پڑھو، مسلمانوں نے احسان کا کیسا ریکارڈ قائم کیا۔ آج اگر ہم احسان کرنے والے بن جائیں تو شاید ہمارا دنیا کا، ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہو۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ احسان کرنا، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا، اپنی ذات کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ دیکھ سنا ہوگا ایک انسان نے، ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کے ساتھ احسان کر کے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی برکت سے اس عورت کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ دوستو احسان کرنے والے بنو۔ ڈاکٹر عبدالحق، ان اللہ یأمر بالعدل، مسلمانوں نے احسان، ساری کائنات کے ساتھ احسان کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ آج کوئی اس کا بدیل نہیں ہے اور اس سے کوئی اچھا انسان، اس سے کوئی بہتر ریکارڈ احسان کا قائم نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکٹر عبدالحق، میں نے کہا کرنول کے رہنے والے، ایک یو پی کا ایک ہندو غیر مسلم، اور بڑی ہی تمناؤں کے ساتھ اپنے روزی روٹی کے لیے ملازمت تراشتے ہوئے مدراس پہنچا، ریلوے اسٹیشن پہ اترا،
جب وہ اترا تو زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، وہ تامل بولتے ہیں اور وہ اپنی ہندو اردو بول رہا ہے، بڑا پریشان تھا روزی روٹی کے لیے، کہاں جائے پتہ نہیں۔ کہیں سے ڈاکٹر عبدالحق اہل حدیث ڈاکٹر تھے، وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، دیکھا یہ آدمی پریشان ہے، جا کے ملے، اردو بات کی، ہندو رونے لگا، کہا بس کیا بتائیں، وہاں سے آیا تھا یا کوئی زبان نہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ ہندو کہتا ہے ڈاکٹر عبدالحق رحمت اللہ علیہ اس کو لے گئے، اپنے گھر میں رکھے، 3 وقت کا کھانا کھلاتے اور صبح دن بھر دوڑ دھوپ کر کے اس کی نوکری تلاشتے، اور نوکری مل گئی تب وہ اطمینان کے ساتھ۔ اب اس نے کیا کیا، احسان کا بدلہ ذرا سنو، حیرت کی بات ہے دوستو۔ ہمارے وہ اسٹیشن پر گھومتا رہتا، ایک مولوی صاحب چندہ لینے کے لیے گئے، مدراس گئے مدرسے کا، اب وہ بڑے پریشان، بھاگتے پھر رہے ہیں، وہ ہندو نظر آ گیا ان کو، اس سے ایڈریس پوچھا، لے جا کر کے پہنچایا، یہاں پہنچایا وہاں پہنچایا، کھلایا پلایا۔ دوسرے دن دوسرے مولوی کو، تیسرے پیسنجر کو، وہ دن بھر اپنی ضرورت بھر کے لیے کماتا اور مدراس اسٹیشن کے ارد گھومتا رہتا۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم ہندو ہو کر کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ کہا کہ ڈاکٹر عبدالحق نے ہمارے ساتھ جس موقع پر احسان کیا، تب میں نے دیکھا کہ مسلمان کتنا ہمدرد ہوتا ہے، ان کے اس احسان کی برکت سے میں نے قسم کھا رکھی ہے میں جب تک زندہ رہوں گا کسی مسلمان کو پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دوستو اسلام احسان والا دین ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہاں تک کہ دشمنوں سے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام نے احسان کرنے کا، عفو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمام بخاری کی روایت، سمامہ ابن اسال، کیا نام ہے؟ سمامہ ابن اسال، یہ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے گردن لائے اس کو اتنے 100 اونٹ انعام دیں گے یا اتنا کیش دیں گے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمان کچھ نوجوان اسلحے کے ساتھ وادیوں میں کہیں گھوم رہے تھے اور یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کون؟ سمامہ ابن اسال۔ سمامہ ابن اسال جا رہے تھے اپنا عمرہ کرنے کے لیے۔ نوجوان مسلمانوں نے دیکھا، ان کو گرفتار کیا، کہا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کیا ہے کہ اس نے محمد کی گردن کاٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کو اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے کیچ، اتنی تلواریں ہم انعام دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ گرفتار کیا اور لے گئے مسجد نبوی میں، اس کو باندھ دیا۔ اللہ سے حکم دیا ان کو مسجد میں باندھو، وہ مسجد کے اندر باندھ دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا یا سمامہ ابن اسال کیا سوچ رہے ہو؟ اکڑ کے کہتے ہیں ان تقتل زاد من، کیا سوچ رہا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یاد رکھنا ہے میری قوم خون کا بدلہ آپ سے لے کر کے رہے گی۔ وَإِن تَمْنُن، اور اگر آپ ہمیں آزاد کر دیں گے تو یہ ہمارے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو ایسے بندھا رہنے دو۔ دن بھر مسجد نبوی میں رہتے، کھانا دیا جاتا، پینا دیا جاتا، طرح طرح کے انہیں آسانی پہنچائی جاتی، لیکن مسجد سے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے دن آئے، اللہ اس نے فرمایا ہاں اور سمامہ کیا سوچے؟ کیا سوچا؟ کل ہی میں نے جواب دے دیا، ان تقتل زاد من وان تحسن، اگر قتل کریں گے تو میری قوم خون کا بدلہ لے گی، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میری قوم مال دے کے مجھے آزاد کرائے گی، اور اگر آپ احسان کریں گے تو احسان فراموش نہیں ہے ہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو بھی اس کو، آؤ۔ تیسرے دن آپ کا گزر ہوا، اور یہ کون ہے جس نے آپ کے قتل کرنے پر انعام رکھا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا، پھر تیسرے دن پوچھا
تو وہی عقل والی بات، اللہ کے رسول فرمایا ایسا کرو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ ثمامہ ابن اسال آزاد ہوئے، آزاد جب چھوڑ دینے کو سوچے بھی نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ کبھی یہ ہو سکتا ہے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے، جا کر کے کہیں پانی ملا، کچھ لوگ ملے، نہایا دھلا، اور دھلنے کے بعد تیار ہوئے اور آ کر کے مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اعلان کیا، یا رسول اللہ ہم نے خوب آپ کو سمجھ لیا، اسلام کیا خوبیوں والا، اسلام کو بھی سمجھ لیا، ایسا کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو جانے کے بعد اب ذرا سوچیں، کہا آج کہتے ہیں پیسہ دے کر کے فلاں تنظیم پیسہ دے کر کے لوگوں کو مسلمان بناتی ہے، اسی لیے ہم نے اس پر کیس کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج تک مسلمان پیسہ دے کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتے، اور جو پیسے کے لیے مسلمان ہوتا ہے ہم مسلمان اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ اسلام کے اندر ایک خوبیاں ہیں۔ ثمامہ ابن اسال اپنے علاقے کا راجا ہے، بادشاہ ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کی خوبیوں نے اسے گردن جھکانے پر مجبور کیا۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی خوبیاں، اسلام کا کمال دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ دوستو اسلام پیسے دے کر کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جیسے پروپگنڈا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذرا احسان اور دیکھیں، آپ کا اخلاق احسان۔ نبی کہنے لگے یا رسول اللہ میں عمرہ کی نیت سے جا رہا تھا، لیکن لوگوں نے ہمیں گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں جاؤں عمرہ کرنے کے لیے۔ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت گئے، عمرہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کفار مکہ کے کچھ لوگوں نے مل کے پوچھا تو کہنے تو سبوتا بے دین ہو گیا؟ کہا میں بے دین نہیں ہوا، اب میں انسان بن گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں اللہ کے رسول کا ساتھی بن گیا۔ مکے کے کفار نے کچھ طرح بد اخلاقی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم بد اخلاقی کر رہے ہو تو یاد رکھو اب آج میں اعلان کر دیتا ہوں، اب آئندہ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے جو تم اناج اور غلہ خریدتے تھے، اب کوئی اناج اور غلہ ہمارے یہاں سے تمہارے پاس نہیں آئے گا، نہ خرید سکتے ہو نہ کوئی بیچ سکتا ہے، اعلان کر دیا۔ مکے ان کی قوم نے اناج بیچنا بند کر دیا۔ اب مکے والے بھوکوں مرنے لگے، بہت پریشان ہو گئے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب بھوکے مرنے لگے وہ، تو اس وقت اب ذرا دیکھیں اللہ اسلام احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان اسلام احسان، دشمنوں کے ساتھ احسان۔ اب جب مکے والے بھوکے مرنے لگے تو ابو سفیان اس وقت مکے کے ذمہ دار تھے، بادشاہ، وہ چل کر کے آئے مدینہ، اور آنے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی اور احسان کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کا وہ آدمی جو مسلمان ہو گیا ہے اس نے ہمارے یہاں اناج غلہ بیچنا بند کر دیا ہے، ہم سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، برائے مہربانی ہم سب ہیں کافی، لیکن آپ کے ہیں رشتہ دار، آپ ذرا ان کو لکھ دیں، احسان کریں ہمارے ساتھ، اناج اور غلہ ہمیں دینے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ دشمن جس نے اتنی جنگیں آپ سے لڑی تھی، ابو سفیان اور مکے کے لوگوں نے، اللہ کے رسول نے احسان کیا اور ثمامہ بن اسال کو کہا ان کا اناج اور غلہ تجارتی تعلقات قائم کرو اور اناج اور غلہ ان کو آنے دو ورنہ یہ بھوکے مر جائیں گے۔ میرے بھائی یہ ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، احسان کرنے کا دین ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے ایمان والو تم احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں جو دشمنوں کے ساتھ احسان کرنے کی دعوت دے رہی ہو، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوستو اسی لیے بہت ساری مثالیں ہیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے زمانے میں ایک انگریز عورت کو گولی مار دیا لوگوں نے، اور بیچاری تڑپ رہی تھی کھڈے کے اندر۔
میاں صاحب گزر رہے تھے عالم دین اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، کندھاری ساتھی تھا، دیکھا کھڈے سے آواز آ رہی کراہنے کی، میاں صاحب نے کہا کوئی زخمی ہے، کھڈے میں اتر کے دیکھے تو ایک انگریز عورت، دشمنوں کی عورت، کسی نے گولی ماری اور وہ وہیں کھڈے میں گری تھی۔ میاں نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میاں صاحب نے دیکھا، میاں صاحب نے ساتھی سے کہا کہ اسلام دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس قریب گئے، وہ داڑھی رکھے ہوئے ان کا کندھاری شاگرد دیکھتے ہی چلائی، سوچی کہ ابھی تو گولی لگی تھی، اب یہ دو آ رہے تو قتل ہی کر ڈالیں گے مسلمان۔ لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا تم ڈرو نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کسی دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اگر تم راضی ہو تو تم کو لے کے چلتے ہیں۔ کہنے کہ نہیں، اگر آپ لے کے چلیں گے تو خیر نہیں۔ میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، جب اندھیرا ہو گیا تو دشمن کی عورت کو جو گولی لگی ہے کندھے پر اٹھا کر کے کئی میل اپنے گھر لے کر کے آئے، گھر میں چھپایا، علاج معالجہ کیا، اور جب اچھی ہو گئی تو کہتے ہیں اب بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتے وہاں؟ تو اس نے کہا ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے جا کر کے اس انگریز عورت کو اس کے شوہر کے حوالے کیا۔ اب ذرا آگے سنیں، عورت کہتی ہے اللہ کی قسم ہم نے ایسی قوم دنیا میں نہیں دیکھی جو اتنا زیادہ احسان کرنے والی ہو دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ۔ کہتی کمال تو یہ ہے کہ 3 مہینہ ان کے گھر میں تھی لیکن کسی مرد نے آنکھ اٹھا کر کے مجھ کو دیکھا بھی نہیں۔ تو دوستو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بڑی خوبی ہے قرابت داروں کو لینا دینا، قرابت داروں کو کی مدد کرنا، یہ 3 چیزیں کرنے کی اعلیٰ درجے کے اخلاق، اور 3 چیزوں سے منع کیا، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع کرتے ہیں، یَأْمُرُكُمْ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی، برائی، فحاشی سے منع کرتے ہیں، بے شرمی سے منع کرتے ہیں، زناکاری حرام کاری سے منع کرتے ہیں۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، اگر کوئی غیر عورت سامنے سے جا رہی ہے تو اپنی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا۔ بتائے دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہو جو اس طرح سے برائیوں سے، غیروں کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کرتی ہو؟ اپنی تو جانے دے، دشمن کی عورت ہو، کسی بھی غیر محرم عورت کو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، اللہ نے فرمایا خبردار جب سامنے آئے غضوا ابصار، اپنی نگاہ نیچے کر لینا، کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا۔ اسی لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے، ذرا یاد رکھیے گا، دنیا آج زنا کو جرم قرار دیتی ہے، زنا کرنا جرم ہے، ہمارے ملک میں بھی جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ زنا بھی جرم ہے اور زنا تک پہنچانے والی ساری چیزیں بھی اللہ نے جرم قرار دیا، اور فرمایا ان آنکھوں کو نگاہ، قرآن پاک نے حکم دیا کوئی لچکدار بات نہیں کرنا کہ سامنے والے کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے۔ تو اسلام کی خوبی ہے کسی چیز کو حرام بھی کرتا ہے اور ان تمام اسباب اور وسائل سے بھی منع کر دیتا ہے جو انسان کو حرام اور برائی کی چیزوں تک لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحشاء سے منع کیا، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منکر سے اللہ منع کرتے ہیں۔ منکر کس کو کہتے ہیں دوستو؟ چند منٹ میں، منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل، اور بعض اہل علم نے کہا یاد رکھنا منکر ہر وہ عمل ہے، برائی، فحاشی، حرام کاری،
صحابہ کے زمانے میں خیر القرون میں خصوصاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو چیزیں دین کے نام پر رائج نہیں تھیں اور بعد میں وہ دین کے اندر داخل کی گئی ان کو بدعت کہا جاتا ہے، انہی کو منکر بھی کہا جاتا ہے۔ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے، اور منع کرتے تم کو کس سے؟ فحشکاری سے۔ آخری چیز والبغی، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بغی یعنی زیادتی کرنے سے، کسی پر زیادتی نہیں ہونا چاہیے، نہ انسان پر، نہ حیوان پر، نہ جانور پر، کسی بھی مخلوق پر زیادتی نہیں۔ یہاں تک کہ ذرا بتاؤ آج دنیا کے اندر کسی دین کے اندر ایک کمال ہے، کسی دین میں خوبی ہے کہ درخت سامنے ہے تو اس پر بھی زیادتی نہ کریں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اللہ سن کیا ارشاد فرمایا بخاری کی روایت، راستہ پکڑ کے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ جا رہا ہے، اللہ سن پوچھا یہ کون ہے؟ تو ایک صحابی گئے دوڑ کے دیکھنے کے لیے کون ہے، گئے دیکھے، پوچھا لوگوں سے کون مر گیا؟ تو لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں مر گیا، فلاں ابن فلاں مر گیا، بڑی اس کی تعریف کی، بڑی اس کی تعریف کی۔ پلٹ کر کے آئے، اللہ رسول نے پوچھا کون تھا؟ اللہ رسول فلاں ابن فلاں مر گیا، ہر آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ لوگ دوڑ کے گئے پوچھیں یا رسول اللہ یہ کون مر گیا؟ لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں مر گیا، اچھا ہوا، بڑا بدماش انسان تھا، جتنی برائیاں بیان کر سکتے تھے سب لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی مر گیا، سارے لوگ اس کی شکایت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے پہلے کی تعریف کی تب بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اور یہ دوسرے کی برائی بیان کی جب بھی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو پہلے کی لوگوں نے تعریف کی، فما اسلمتم علیہ خیرن، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں نے اس کی تعریف کی تو تمہاری تعریف کی برکت سے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور دوسرا انسان اس کی تم لوگوں نے برائیاں کی، اچھا ہوا مر گیا، بڑا بدبخت تھا، بدتمیز تھا، چور تھا، خائن تھا، جھوٹ بولتا، ساری برائیاں، تو اللہ رسول نے فرمایا تم لوگوں نے اس کے برے ہونے کی گواہی دی، اس پر جہنم اللہ نے واجب کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سن لو انتم شہداء اللہ فی الارض، اے ایمان والو اللہ نے تم کو زمین پر گواہ مقرر کیا، فما اثنیتم علیہ، جس کی تم لوگوں نے تعریف کی، اچھائی بیان کی، اللہ رب العالمین نے تمہاری شہادت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس کو تم سب لوگوں نے مل کے برا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر برا ہی تھا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَرٌّ، اور اللہ کے نزدیک بھی برا ہی، اللہ نے تمہاری گواہی قبول کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ پھر بڑی چیز بہتر ہے جو آپ کو بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا مریض مستراح ہے یا مستراح منہ ہے؟ اللہ اکبر، مستراح ہے یا مستراح منہ ہے؟ ہر آدمی جب مرتا ہے تو دو ہی شکل ہے، چیز یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی مرا مرنے والے کی دو ہی شکل ہے، وہ مستراح ہے یا مستراح منہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مستراح بنا دے۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھیں اسلام ظلم و زیادتی کو، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر سرکشی کرنا
جان میں، مال میں، عزت میں کوئی بھی معاملہ ہو، اسلام کی خوبی ہے کہ اس کو بالکل حرام قرار دیتا ہے، کہ اجازت نہیں دیتا کہ ہاں کسی پر ظلم زیادتی کرے، جانوروں پر زیادتی اسلام میں پسند نہیں ہے۔ سنا ہوگا کہ ایک عورت نے کس پر زیادتی کیا؟ بلی پر، کہاں گئی؟ جہنم میں۔ اس سے بڑی چیز سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، بہقی کی روایت، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے محلے کی ایک عورت کی بڑی تعریف کی، ماشاءاللہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بڑا روزہ رکھتی ہے، پورے محلے میں کوئی مرد اور عورت اس سے زیادہ روزہ، نفلی روزہ رکھنے والا نہیں ہے۔ بڑی تعریف کی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، اللہ رسول، یہ جو صاحب ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں محلے میں عورت ہے، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی اور بہت ہی زیادہ روزہ رکھتی ہے، اس سے زیادہ روزہ رکھنے والا مرد عورت کوئی نہیں مدینے میں۔ بالکل صحیح کریں، لیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا، یہ تو روزے کی تعریف کر رہے ہیں، تہجد کی، تہجد گزاری اور روزے کی، اور ان کو پتہ نہیں ہے سب کچھ کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، سب سے زیادہ روزے دار ہے، لیکن محلے کا کوئی آدمی اس کی زبان کے سرکشی اور زیادتی سے محفوظ بھی نہیں ہے، زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، روزے دار ہے، روزے دار ہے، کلمہ گو ہے، نبی کی صحابیہ ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں پر زیادتی کر رہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے سنا کہ وہ عورت روزہ تو رکھتی ہے، بہت دیندار ہے، لیکن تؤذی جارہا یا تؤذی جیرانہا بلسانہا، محلے کا کوئی انسان اس کی زبان کی سرکشی اور زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جب ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو کہ روزہ رکھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اب زبان سے سرکشی کرتی ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تو سن لو ما صامت، آج تک اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائے دنیا میں کوئی مذہب ہو جو اس طرح سے ظلم زیادتی؟ آپ نے فرمایا ما صامت، آج تک اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ سرکشی کرنے والا، اپنی زبان سے ستانے والا، زبان سے کسی کو برا بھلا کہنے والا، چار باتیں سنانے والا، اس کو بھی اسلام نے کہا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عارف روزے نماز سب ضائع، آج تک اس نے روزہ نہیں رکھا۔ مجلس برخاست ہوئی، محلے کے کسی آدمی کو ہمدردی تھی، گیا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، ایمان، کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کیا کرنے آئے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی خاتون خاموش ہو گئی، بولیے کس لیے آئے؟ اور سمجھانے کا انداز ذرا دیکھیں۔ الحمدللہ آج آپ کا ذکر خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا۔ ہاں کیا ہوا؟ کچھ سارے لوگ تعریف کر رہے کہ آپ بہت زیادہ روز، پہلے خوب تعریف کی، آپ روزہ رکھتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، نفلی روزے کا انبار آپ نے لگا دیا ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ جب دل خوش کر دیا، کہا لیکن اللہ کے رسول کے سامنے جب آپ کی تعریف ہوئی تو ایک شخص نے کہا کہ روزہ تو رکھتی ہے لیکن اپنی زبان کے شر سے کسی کو محفوظ نہیں رکھتی، ہر ایک پر تنقید کرتی ہے، غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، تنزیہ، جملے، اپنی زبان سے سب کو ستاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما صامت، آج تک تم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہاں صرف زبان سے ہم نے سرکشی کی، زبان کی زیادتی سے اللہ تک ہمارا روزہ ہی قبول نہیں۔ کہنے کہ بہن جی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں عورت نے جب سنا تو اپنی اصلاح کر لی، اب روزہ بھی رکھتی اور اپنے زبان کی حفاظت بھی کر لی۔ اب پورے محلے میں کسی کو بھی مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر کسی صاحب نے اس عورت کا تذکرہ کیا اور کہا یا رسول اللہ، اب وہ اپنے زبان کی حفاظت کرتی ہے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بتا دو الآن صامت، اب اپنی زبان سے لوگوں کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی، اپنی زبان کی اصلاح کر دی، تو جا کے کہو اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے۔
دوستو اللہ تعالیٰ کس سے منع کرتے ہیں؟ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ہمیشہ ان تمام اسلامی خوبیوں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج ایک چیز اور ہے، آپ غور کریں گے مسلمانوں کو، نہیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے۔ میرے بھائی، قرآن میں مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اعلان کیا ان الدین یسر، پوری دنیا میں سب سے آسان دین کون ہے؟ آسان دین اسلام ہے۔ اور اب سمجھیں، اسلام نے تو یہی کہا تھا عورتیں ایک باریک سے کیا کریں، چادر ڈال لیں، اتنی موٹی نہ ڈالیں کہ نظر نہ آئے اور اتنی باریک نہ ڈالیں کہ ہاں چہرہ نظر، یہی کہا تھا نا؟ ماشاءاللہ نہیں، یہ پردہ حجاب دنیا بھر کے مسئلے اٹھے اور ہماری مسلمان مائیں بہنیں کیا کرتی، اچھا پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن چکر آتا ہے، بہت بڑے مسائل تھے۔ کرونا نے جو پردہ نہیں چاہتے ان کو بھی پردہ کروا دیا۔ کیا خیال ہے؟ سب ڈھانپ لیا کہ نہیں ڈھانپ لیا؟ اتنا موٹا کیا کہتے ہیں اس کو، ماسک، ہاں ماسک۔ اب تو دیکھا کل پلین میں نے دیکھا بامبے سے یہاں بیٹھا، تب تو پلاسٹک کا جیسے وہ بائک چلانے والا رکھتا ہے، ماشاءاللہ میڈم اتنا لٹکائے ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، اب کسی کو چکر نہیں آ رہا ہے، سب آسان ہے۔ اور سنت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا نہیں، بہت مشکل ہے پردہ۔ کیا خیال ہے؟ سنتے ہوں گے کسی کو چکر آ رہا ہے، کسی کو گرمی لگتی ہے، کسی کو سر گھومتا ہے، نہ عمل کرنے کے ہزار بہانے۔ دین اتنا آسان، لیکن اس کو ہم مسلمانوں نے بھی مشکل بنانا شروع کر دیا۔ ان الدین یسر، دین بے انتہا آسان ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ بلکہ واللہ بتائیں، دبئی میں بازار کے اندر مغرب کی نماز ہوئی اور ایک گورا چٹا انگریز کھڑا ہو گیا، گورا چٹا انگریز کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اکبر، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں کیا ہو گیا ہوں؟ یہودیوں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو آج دشمنوں کو معلوم ہے کہ اسلام آسان ہے، لیکن ہم خود کہتے ہیں اسلام کیا ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ بڑی عالیشان مثال دیں، یہودی مذہب کا گورا چٹا انسان مسجد میں مغرب کی نماز پڑھا اور بغیر کسی جگہ کھڑا ہو گیا، بھائی میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں مسلمان ہوا؟ کہا کہ قرآن نے ہم کو مسلمان بنا دیا، اسلام کی خوبیوں نے ہمیں مسلمان بنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کسی نے قرآن کا ایک نسخہ دے دیا۔ میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا روزے والی آیات پڑھ رہا تھا تو آگے پڑھا اللہ نے من کان منکم مریضا، روزہ تو فرض ہے لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کسی ضرورت سے سفر میں جا رہا ہے تو رمضان میں روزے چھوڑ دے، بعد میں آرام سے وہ اتنا قضا کر لے گا۔ کہا کہ جیسے اس آیت کو پہنچا میں سمجھ گیا اللہ اکبر، اس سے آسان، اس سے سہل، اس سے رحمت والا دین کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ نے اپنی عبادت پر اپنے بندوں کی ضرورت کو مقدم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ نے اپنے فریضے پر، رکن اسلام پر اپنے بندوں کی ضرورت کو مقدم کیا۔ کہا لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ فرماتے روزہ ہم نے فرض کر دیا، روزہ اللہ کہاں کہے، لیکن بندے کو ضرورت پڑ گئی رمضان میں یا بیمار پڑ گیا تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو تم اپنا علاج کر لو، دوا استعمال کر لو، بعد میں قضا کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کی مجبوری کو اپنی عبادت پر مقدم رخصت دے دیا۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا
اگر تم رمضان کے مہینے میں سفر کرتے ہو اور تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے تو اپنی ضرورت کا سفر نہ روکو، اپنا کاروبار، اپنا تجارت، اپنا سفر نہ روکو، روزہ توڑ دو، کھاؤ پیو، لیکن رمضان کے بعد اگلے رمضان کے آنے کے پہلے فعدۃ من ایام اخر، جتنا آسانی سے جن دنوں میں قضا کر سکتے ہو، لگاتار بھی نہیں، ایک ایک کرو، لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے اتنا قضا کرو۔ کہا جب یہ روزے والی آیت پڑھا تو میں سمجھ گیا دنیا میں ایک ہی مذہب ایسا ہے جس مذہب میں اللہ کے حق پر بھی کبھی کبھار اللہ اپنے حق کو واپس لے لیتا ہے بندوں کی آسانی کے لیے۔ ان الدین یسر وَإِسْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے دین آسان لے کر کے۔ تو دوستو اسلام کی بڑی خوبیاں ہیں۔ آخر میں ایک بات بتائیں، آج ہمیں اسلام کا یہی تعارف کروانا ہے۔ تو لوگوں نے سنا ہوگا واللہ انڈیا کا کوئی پرانا ریٹائر جج ہے، ہمارے پاس کہیں پڑا ہوگا، اس نے آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے جب گستاخ رسول کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس نے کہا میں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے۔ آج مسلمانوں گستاخ رسول کے پیچھے پڑنے کے بجائے، اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہا کہ آج یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان ہندوستان کا آج تک قوم کو اسلام کا تعارف نہیں کروایا، نبی کا تعارف نہیں کروایا۔ کہا اگر آج بھی ریٹائر جج ہے، وہ کہتا آج بھی اگر مسلمان امانت دار بن جائیں، قرآنی تعلیمات پر اسلام کی خوبیوں کو آج بھی اگر مسلمان اپنا لے تو دنیا آج بھی مسلمانوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ لیکن وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خواروے تاریخ قرآن ہو کر، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو دوستو آج سب سے بڑا فریضہ ہمارا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے لوگوں کو کہ اسلام کے متعلق کچھ باتیں کہنے کی محفل سجائی، پھر ہم اپنے مشائخ سے اور آپ لوگوں سے بھی گفتگو اپیل کریں گے۔ آج اسلام کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور اب قوم کے سامنے ہمیں اسلام کی خوبیاں پیش کرنا ہے۔ آج زبان کی لڑائی ہے، میڈیا کی لڑائی ہے، وہ غلط انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہیں، ہم اچھے انداز سے اسلام کو پیش کریں، اور نبی کو کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، ہم ان سے اچھے انداز میں نبی کو پیش کریں، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم آپ حضرات سے کہیں گے ہمارا ہر نوجوان سیرت کا مطالعہ کرے، اسلام کو پہچانے، نبی کے اخلاق کو دیکھے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم کچھ کھیل کود کرنے کے بجائے اگر وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہم چاہیے کہ اس کو اچھے انداز سے اسلام کا تعارف پیش کریں، نبی کا، اسلام کی خوبیاں، ازواج مطہرات کا، یہ ساری چیزیں اگر ہم پیش کریں تو شاید کہ زیادہ بہتر ہو بنسبت اس کے کہ جو جلوس نکالتے ہیں اور پتھر مارنے سے کہیں زیادہ کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ آج لڑائی کس کی ہے؟ زبان کی، اور اس زبان سے جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل سے دشمن کو جواب دینا، اس کو وجاہدہم بھی جہادا کبیرہ، اے نبی ان کے آپ قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کبیر کریں۔ جہاد کبیر کیا ہے؟ علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن کی آیات، قرآن کی خوبیاں، اسلام کی خوبیاں، نبی کے اخلاق، نبی کے کمالات اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو شاید کہ وہ نوبت نہ آئے جو نوبت آ رہی ہے۔ اس ریٹائر جج کا اگر کہیں مل جائے 1 صفحے کا 1.5 صفحے کا تو اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ اس نے کہا مسلمانوں ذرا اپنے اس پہلو کو دیکھو، امانت دار بن جاؤ، دیانت دار بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، اور عملی طور پر اسلام جو نبی لے کے آئے، اسلام جو قرآن میں ہے، چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ، چلتے پھرتے نبی کے امتی بن جاؤ، تو ساری مشکلات تمہاری آسان ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ گھڑی خراب ہے کیا؟ جی کوئی بات جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔
معزز حاضرین، کافی وقت آپ نے دیا ہے، 1-2 منٹ انشاءاللہ اختتامی اجلاس ہوگا، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی۔ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج یہ جلسہ جو محفل سجائی گئی آج کامیابی کی منزل کو پہنچ چکی ہے اور اختتام پذیر ہے۔ قبل اس کے کہ میں اختتام اجلاس کا اعلان کروں تو جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ بڑا احسان ہے اس عمر میں بھی شیخ محترم جب آتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ گھر آتے ہیں، چھٹیوں پر آتے ہیں تو سوچتے ہیں رشتہ دار، خاندان، بال بچے، لیکن شیخ کا معاملہ ہے کہ آنے سے پہلے ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتے ہیں کہ پروگرامز کدھر کدھر ہونے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ الحمدللہ ایسے علماء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس زمانے کے اندر ہمارے لیے رشد و ہدایت کے ذریعے بنا کر ہمارے اندر بحیات رکھا ہے۔ لہذا میں جمعیت کی جانب سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو تحیات صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تحیات آپ سے اسی طرح دین کی خدمت لیتا رہے اور آپ کو ذریعہ بنائے لوگوں کی اصلاح کا، اور آپ کا یہ جو ذریعہ بنے کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل کے اندر آپ کے لیے نام اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں بن کر رہیں۔ اسی کے ساتھ میں تمام سامعین و سامعات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے حالات میں، جبکہ ہر انسان کے پاس وقت قیمتی ہے، کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں آدمی کے پاس پیسہ قیمتی نہیں۔ اگر ہم راستہ چلتے ہوئے کسی بندے سے کہیں، کسی آدمی سے کہیں بھائی ذرہ گھر تک چھوڑو، تو بولے گا مول صاحب آٹو لو، پیسہ نہیں ہے تو دیتا ہوں لیکن میرے کو چھوڑ دو، کیونکہ آج انسان کی اتنی اسپیڈ لائف ہو چکی ہے وقت کے تعلق سے کہ انسان، اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت کی بڑی قیمتی، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور دیتے رہیں۔ آپ کا یہ وقت میں سمجھتا ہوں جس بہتر کام میں استعمال ہوا ہے، شاید صبح سے اب تک ہو سکتا ہے کسی اور نے کوئی اور کار خیر میں لگایا ہو، لیکن اللہ کی سب سے پسندیدہ محبوب جگہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور سب سے بہترین مجلس جو مسجد میں سجے، علمی محفل سے بہتر مسجد کے اندر اور کوئی مجلس نہیں، ذکر کی مجلس، نوافل کی مجلس، لیکن اس سے بہتر ہے علم مجلس۔ اب اس مجلس کے اندر آپ تشریف رکھ چکے ہیں، لہذا آپ یہ سوچیں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں، الحمدللہ آپ کا وقت پورا استعمال میں آیا ہے، اور آپ نے جو سیکھا عمل کریں، سکھانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اختتام مجلس کا اعلان، اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے کچھ دیر بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی۔